السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی ایک اگلی حکایت کی ایکسپلین کریں گے۔ شرح تو میں نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے حساب سے وہ شرح نہیں ہے، میں صرف اپنے حساب سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو چلے آئیں اس کو پہلے اس کا متن دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا متن، اس کا عنوان ہے کیکر کا بیٹا۔ کیکر ایک درخت ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹا پودا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا۔ جنگل میں کیکر کا ایک بہت بڑا درخت بڑی شان سے کھڑا تھا، ہر طرح کی گرمی سردی برداشت کرتا لیکن اس کی استقامت میں کوئی فرق نہ آتا۔ ایک دن کیکر کے ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ہم کتنا عرصہ پاؤں زمین میں دبائے یوں ہی کھڑے رہیں گے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسرے جانداروں کی طرح چلیں پھریں۔ کیکر نے جواب دیا، ہمارا رزق زمین اور آسمان ہمیں مسلسل پہنچا رہے ہیں، ہمیں رزق کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنا نہیں پڑتا۔ پھر دیکھو یہ انسان، یہ مویشی خود چل کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ واہ، بڑی خوبصورت لائن ہے۔ پرندے ہمارے اوپر گھونسلے بناتے ہیں، ہواؤں کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے پاس آ کر جھولیں۔ زبردست۔ بادلوں کو حکم ہے کہ ہمارے اوپر برسیں۔ یہ سب ہماری استقامت کی وجہ سے ہے اور یہ استقامت ہمیں بہت عزیز ہے۔ اشارہ، استقامت ایک دن ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو گرافکس ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ کیکر کا درخت ہے اور یہ چھوٹا درخت ہے جو کہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ ایک بکری کھڑی ہے جو کہ اس کے پاس آئی ہے، اور لگتا ہے کہ کچھ ہوائیں بھی چل رہی ہیں جو کہ اس کے پاس آئی ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہواؤں کی ڈیوٹی بھی ہے، مویشی بھی چل کر آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک آدھ پرندہ بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تو گرافک بہت پیارا انہوں نے بنایا ہے، بہت ہی زبردست گرافکس ہیں ان کے۔ تو اس کے اندر جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ ہے استقامت ایک دن ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تو جو استقامت ہے وہ ایک دن ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک طرح کا پیغام ہے، کیونکہ جو بھی انسان کا جو ریزالو ہے، قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، اور جو مختلف دوسرے بھی مذاہب ہیں، مطلب ایک میں جانتا ہوں تھوڑا بہت، میں نے اس کے بارے میں دیکھا ہے، تاؤزم اس کو بولتے ہیں، تاؤزم، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جس حال میں بھی ہو تم اپنے اندر ایک یقین کی اور صبر کی کیفیت پیدا کرو تو تمہاری زندگی جو ہے وہ خود بخود چینج ہو جائے گی، چلتی رہے گی۔ تو قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ مقامات پہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ صبر کرو۔ اب جو ملک صاحب ان کی مراد صبر ہے یا کچھ اور ہے، مجھے تو میری سمجھ میں صبر ہی آتا ہے، کیونکہ صبر کا مطلب ہے کہ اس اپنی جگہ پہ انسان کھڑا رہے اور جو بھی حالات ہیں اس کے اندر شیک نہ ہو، مطلب اس کے اندر شیکنگ نہ آئے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے اندر کچھ آیات ہیں قرآن کی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، مطلب ہے سم تھنگ، جو کہ خوف ہوگا، کسی چیز سے بھی آزمائش آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خوف ہو سکتا ہے بھوک ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہماری جو دولت ہے اس میں نقصان ہو جائے، یا ہمارے جو نفس ہیں جو بیماری وغیرہ آ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے جو ہمارے پھل ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو چیز ہمیں ملتی ہے اس کے اندر کمی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان سب چیزوں سے آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن سے آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، تو خوشخبری سنا دو کن کو؟
جو لوگ کہ استقامت سے کھڑے رہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف واپس لوٹ کر چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ والی آیت بھی ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ جو کامیابی ہے یہ صبر والی، یہ وما یلقاها اینڈ اٹ از گرانٹڈ، تو یہ ملتی ہے صرف کس کو؟ صبر والوں کو، اور یہ نہیں ملتی بغیر اس کے، اور یہ صبر جو ہے یہ بھی بڑے نصیب سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی ایک آیت ہے، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ والی آیت تھی، اس کے علاوہ ایک یہ والی آیت ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا تَسْتَخِفَنَّكَ كَالَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اینڈ ٹیک یو ٹو دا لائٹ ایسٹیمیشن، اور بے شک جو یقین والے لوگ ہیں ان کو یہ جو چیز ہے وہ حاصل ہو جائے گی، اینڈ ڈو ناٹ لیٹ ڈسٹرب فار دوز، اور آپ جو ہے ان لوگوں کی بات نہ سنیں، اور آپ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں لا یوقنون، ان لوگوں کی باتوں سے خفا نہ ہوں یا ڈسٹرب نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہے جو بھی ہماری زندگی میں جو بھی لوگ آتے ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں ان سے ڈسٹرب نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے جو بھی بندے ہماری زندگی میں آتے ہیں ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں نا امیدی دلاتے ہیں، ہم لوگوں نے ان کی طرف، ان کی باتوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دینی، اور ہم نے اپنا جو یقین ہے، بیسیکلی بلیور قرآن کریم میں آیا نا کہ مومن بولتے ہیں جو بندہ یقین کرتا ہے، بلیو کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی چیز میں بلیو کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیشہ ہو کر رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ویسٹ میں بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں، لا آف اٹریکشن ہے، اس طرح کا، آپ اپنی امیجینیشن کریں، اس کے اوپر قائم رہیں اور بالکل فوکس رہیں تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو یہ درخت ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ ایک دو اور بھی آیتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ غم کیجئے، عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی ان کے جو مکر ہیں، ان کی جو پلاننگ ہے ان کے بارے میں آپ سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مطلب ہے کسی قسم کا بھی آپ نے صرف صبر کرنا ہے، خود بہت چیزیں آتی جائیں گی۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کیجئے کیونکہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور یہ صبر جو ہے یہ محسنین کرتے ہیں۔ محسنین جو ہیں یہ بڑا اچھا ایک ٹرم ہے جو قرآن میں یوز ہوئی ہے، تو محسن ان کو بتایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی جو صبر ہے وہ یہی ہے کہ استقامت، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو کیکر ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ صبر سے کھڑے رہتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گی، چاہے وہ آپ کا رزق ہے، چاہے وہ آپ کی جو فارچون ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کیکر میں بتایا گیا ہے کہ ہوائیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں، مویشی بھی خود چل کے آتے ہیں، اور بادل بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی برساتے ہیں، تو ہمیں رزق ہماری جگہ پہ مل رہا ہے، صرف اس وجہ سے مل رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ملک صاحب نے دیا ہے کہ استقامت سے انسان کی زندگی میں کتنے سارے مراحل آتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی بے روزگاری آتی ہے، کبھی مختلف جو رشتے ناتے ہیں اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا امتحان لیا جاتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ جو پوری آیت ہے، ٹھیک ہے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو یہ والی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ فَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو استقامت والے ہیں، جو صبر والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم بھی صبر کریں اور استقامت سے اپنے جو زندگی ہے اس کو گزاریں۔ تو جو بندہ استقامت یہاں پہ دکھائے گا وہ آگے بھی استقامت
اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ یہاں پہ بھی ضائع نہیں ہوتا اور اگلی جو لائف ہے اس میں بھی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے نیکسٹ جو حکایت اس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔